کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ نون لیگ کی سینئر رہنما مصدق ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئیں مل کر ملک کو خوشحالی کی جانب گامزن کریں۔ ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں مگر ملک کو چلنے دیں، ایسے رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مصدق ملک نے کہا کہ آئی پی پیز کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کہتے ہیں آئیں مل کر بیٹھیں، بات چیت کریں، مگر وہ کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، انتشار کی سیاست کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ نون لیگی رہنما مصدق ملک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں، خدا را ملک کو چلنے دیں، ایسے رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے تو چیلوں نے کہا لبیک، واہ واہ، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے، تو چیلوں نے کہا واہ واہ، نیوٹرل تو جانور ہے۔ کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے، تو چیلوں نے کہا واہ، چیف تو باپ ہوتا ہے۔ پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے، تو چیلوں نے کہا لبیک لبیک، واہ واہ، یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے۔ باپ کون ہے؟ میر جعفر ہے۔ پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے، فوج ہمیں بچائے۔ یاد ہے نا آپ کو، سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو، کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، سائفر لہرایا، اور فوج ہمیں بچائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے، ہمارے آئین کو پامال کیا ہے، ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے، فوج ہمیں بچائے۔ پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے، امریکہ بچائے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے، اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی، کون بچائے؟ امریکہ بچائے۔ پھر کان نے کہا اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے، قبر تک پیچھا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں، 9 مئی کر دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لی ہیں، ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے ماریں گے، آگ لگا دیں گے، بالکل 9 مئی کر دیں گے۔ اور ابھی مان بھی گئے، ابھی آپ نے انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلہ گلہ تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے آ گیا، 9 مئی کا ہلہ گلہ، کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا۔ تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے۔ پھر قبریں کھودنی شروع کر دی، اور لوگوں نے کہا کھودو قبریں۔ اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پی ایم ایل این ہماری لڑائی کروا رہی ہے۔ تو بھائی کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، تو چیلوں نے کہا لبیک، واہ واہ، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے، تو چیلوں نے کہا واہ واہ، نیوٹرل تو جانور ہے۔ کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے، تو چیلوں نے کہا واہ، چیف تو باپ ہوتا ہے۔ پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے، تو چیلوں نے کہا لبیک لبیک، واہ واہ، یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے۔ باپ کون ہے؟ میر جعفر ہے۔ پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے، فوج ہمیں بچائے۔ یاد ہے نا آپ کو، سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو، کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، سائفر لہرایا، اور فوج ہمیں بچائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے، ہمارے آئین کو پامال کیا ہے، ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے، فوج ہمیں بچائے۔ پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے، امریکہ بچائے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے، اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی، کون بچائے؟ امریکہ بچائے۔ پھر کان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے، قبر تک پیچھا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں، 9 مئی کر دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لی ہیں، ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے ماریں گے، آگ لگا دیں گے، بالکل
9 مئی کر دیں گے. اور ابھی مان بھی گئے. ابھی آپ نے انہوں نے دیکھا, انہوں نے ابھی ایک بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلا گلا تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے آ گیا 9 مئی کا ہلا گلا. کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا. تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے. پھر قبریں کھودنی شروع کر دی اور لوگوں نے کہا کھودو قبریں. اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پی ایم ایل این ہماری لڑائی کروا رہی ہے.